أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جو ہے ہم جس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے لو آف اللہ. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے ایک بیسس میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے اور ہمیں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم اسلامی نظریے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں اسامہ بھائی اور محب بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت یعنی انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان سے جو محبت کرتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. کیونکہ انسان کی جو روح ہے اور انسان کچھ بالکل خالی ہے جب تک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، جب تک وہ ان کاموں پر عمل نہیں کرتا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہی مراد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے انسان اور ان گناہوں سے بچے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی نہیں کریں گے نا، تو دنیا کا مزہ نہیں ہے، زندگی کا ہمارے لیے کوئی مزہ نہیں ہے. مطلب پھر یہ زندگی ہماری گزر تو جائے گی گناہوں میں جس طرح سے، لیکن نہ تو ہماری آخرت سیکیور ہوگی اور دنیا میں بھی ہمیں گزارنے میں وہ مزیداری نہیں ہوگی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو گزارنے میں مزیداری رکھی ہے. بیشتر مقامات پہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے محبت کرنے والوں کے بندوں کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توکل اختیار کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. مطلب اگر آپ کو بہت سمپل سا راستہ ہے، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور چھوڑ دیں ساری مصیبت اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سنبھالنے والا ہے. ہماری ٹینشن لینے سے یا ہمارے سوچنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سنبھال لے گا انشاءاللہ، اور ان دی اینڈ ہر چیز بہتر ہوگی. جیسے کہ عاشق بھائی نے بولا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں، بھروسہ کرنے والوں پہ، بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اسی سے ہی میں ایک چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گا. سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. حضرت محمد سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، میری اطاعت تمہیں اللہ سے محبت میں قریب کر دے گی. فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے ہر گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بڑا عفو درگزر کرنے والا اور بڑا رحیم والا ہے. تو اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کی محبت کا کہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے پر اللہ بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں. آپ تو کر ہی رہے ہو اور آپ کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا بات، اس سے بڑی کیا بات ہوئی کہ دنیا میں انسان کو یہی چاہیے نا کہ وہ ہر ایک سٹیپ پہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دیتا ہے، کیونکہ بنی آدم ہے اور غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ایز آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو، پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں بھی اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے، جیسے کہ آپ نے بتایا، عاشق بھائی نے بتایا کہ توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. دیکھیں 3-4 ایلیمنٹس ہیں جن سے جو کرنے سے، زیادہ سے زیادہ 4-5 ایلیمنٹس ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت رکھنی ہے، اور مطلب ہر چیز میں دین اسلام کو آپ نے اپنی پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. اگر ہم نے زندگی کے کوئی بھی، ہم کسی بھی اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اگر یہ کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے تو وہ کر لیں. لیکن اگر اس میں آپ کو کوئی اس چیز کا اندیشہ یا خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا یہ کام، تو پھر اس سے آپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لینا ہے اور اس سے منہ موڑ لینا، چاہے وہ جتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، جتنی بھی آپ کے لیے فائدہ مند کیوں نہ ہو، کیونکہ ان دی اینڈ اس میں آپ کا خسارہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بعد آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں میں ایک اور بھی چیز ایڈ کروں، جو آپ نے کچھ باتیں بتائی تو اس میں ایک اور بھی آیت ہے کہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. بالکل. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ زیادہ صفائی کا خیال اتنا نہیں رکھتے تو وہ اللہ کے قرب سے محروم رہتے ہیں. بالکل ایسا، کیونکہ جب آپ کو اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے تو
اللہ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ سے چاہتا ہے، اور جب کوئی آپ کہتے ہو نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہو، بالکل ایسا ہی یہی اس کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کا ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ اگر اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی اطاعت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو آپ سے کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے تو کرنا ہے. ان اللہ يحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن دوسرے اگر مذہب سے اپنے مذہب کو کمپیئر کریں تو ہمارے مذہب میں تو پاکی کو بہت اہمیت دی گئی ہے. مسواک کا حکم ہمارے مذہب میں ہے، اور جو ناپاکی کا اور پاکی میں جو سارے مسائل ہیں، غسل، وضو، یہ سارے ایلیمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے مذہب میں پاکی اختیار کرنے کو بہت اہمیت دی گئی. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے ہمارے مذہب کی، یہ کسی اور مذاہب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم دوسرے اس چیز میں بہت کانشیس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں تاکہ وہ عبادات کے لائق ہو، کیونکہ عبادات کرنے کے لیے آپ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی ایک بہت خوبصورت بات ہے جو مجھے پسند ہے. عبادات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو صبر کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کا پہلو جو ہے میرا لبریز ہو رہا ہے. بیسیکلی صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. بالکل ایسا ہی. اور برداشت اور صبر میں یہ چیز کا ڈفرینس ہے کہ جو برداشت ہوتی ہے اس میں جو ہے بندہ اپنے اوپر اپنے دل پہ لے رہا ہوتا ہے باتیں اور برداشت کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی. لیکن صبر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل پہ نہیں لیتا، اللہ پہ اگنور چیز ہوتی ہے، وہ اگنور کر کے وہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ کرے گا. اس کو توکل ہوتا ہے، بات ساری توکل کی ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور تب میں صبر کر لیتا ہوں. ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی ظلم بھی ہو رہا ہے تو صبر کر لیں، ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا ہی چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے برا سوچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں سوچ سکتا. یہ کلیئر کرنی چاہیے. اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت بھی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. بالکل ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس کی یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک نشانی وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے دیتا ہے کہ اس کی عبادت میں اس کو لذت آنے لگتی ہے. جیسے آپ نے پہلے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ اس کو زندگی میں جینے کی لذت آنے لگتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ جو بھی کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو لذت آتی ہے، سویٹنس آف ورشپ مل جاتی ہے. تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سویٹنس آف ورشپ انہی لوگوں کو ملتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. بالکل یہ بھی بات ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جب آپ کو محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے نا تو وہ آپ کو اپنے لگنے لگ جاتے ہیں. کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو اپنے لیے لگنے لگ جاتی ہے کہ یار میں اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میری مغفرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ میری بخشش کرے گا. میں کیوں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا اس کا میں اللہ سے شکر ادا کر رہا ہوں. دیکھیں اگر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی فرض کرنے کوئی ایک آدمی کو روبوٹ بناتا ہے، تو وہ جو روبوٹ ہوتا ہے وہ اس انسان کا تابع ہوتا ہے جس کو وہ بناتا ہے. تو ہم کیوں نہ اس ذات کے تابع ہوں، اس کے تابع دار بنے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں. تو جب بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو پھر ہم عبادات چھوڑ کے اور دنیا کے سارے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو تھنک آؤٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. مقصد پہ اگر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے تو اس کے بعد سائڈ بائی سائڈ دنیا کے معاملات بھی ساتھ کے ساتھ چلتے رہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو 5 پلرز آف اسلام ہے یہ تو ایک بیسک ہے. بالکل آپ کو کم سے کم اس کو تو پکڑ کے رکھنا ہے نا کہ نماز نہ چھوٹے، نماز قضا نہ ہو. اور ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ سارے روزے رکھیں، اور یہ زکوٰۃ اور حج، یہ 5 پلرز آف اسلام ہے نا، یہ تو بیسک ہے. بالکل ایسا. تو اگر آپ اس کو نہیں کر پا رہے تو پھر یہ کیسی دلیل ہوئی اللہ سے محبت کرنے؟ ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمیں بیسکس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. مطلب نماز کو 5 وقت ان کے ساتھ بالکل کے مقررہ وقت پر پڑھنا ہے. بے شک. اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ پس جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں
ان کو کوئی فیوچر کا خوف نہیں ہوتا. لا خوف علیہم, ان کو کوئی فیوچر کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا. ولا هم يحزنون, اور ان کو کوئی ضنن نہیں ہوتا, کوئی مطلب ریگریٹ نہیں ہوتا. جو پچھلی کوئی بھی بات گزر چکی ہوتی ہے نا, بیسیکلی خوف جو ہے ہمیں فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے, اور ضنن جو ہوتا ہے, ریگریٹ جو ہوتا ہے, مایوسی ہوتی ہے, وہ پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے. اچھا, اسی سے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں, یا میں یوں کہوں کہ میں اپنے آپ کو اگر کمپیئر کروں, تو اکثر مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یار پہلے یہ غلطی ہوگی, تو اگر مجھے ٹائم مل جائے تو میں اس غلطی کو صحیح کر لوں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی غلطی کو صحیح کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کرا لیا. ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیتے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے کام کراتا ہے, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے یہ ہو جاتا, جو ہوا وہ ہمارے وہی بہتر تھا. اس سائڈ سے اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرے تو آپ کو اپنے آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس اسٹیج پر, کس لیول پہ. انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اس دنیا میں. بالکل ایسے ہی. تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نماز پڑھنی اور یہ اور ان سب چیزوں کے ساتھ بتایا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کا صلہ جو ہے وہ کیسے دے رہا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں. اور وہ اجر کیا ہے؟ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ, کہ ان کو جنت, اعلیٰ جنت میں داخل کیا جائے گا, اور ان کے لیے بہت سارے اللہ نے انعاموں کے ذکر کیے ہیں. اور سورۃ الرحمن میں بھی ہے نا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بالکل ایسا ہی ہے کہ احسان کرنے والوں کو, نیکی محسنین کو احسان سے ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. اور یہ وعدہ کر کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم نہیں کر رہے. میں اور آپ میں سے کوئی بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی بول دے گا, وعدے سے پھر جائے گا, وعدہ توڑ دے گا. اللہ تعالیٰ جب وعدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے وعدے میں بہت دم ہے. اس نے جیسا بولا ہے وہ ویسا کر کے دکھائے گا انشاءاللہ. تو یہی جب ہماری ایک سوچ یہ ہوئی کہ ہم اس لیے بھی یہ کام اچھے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے, تو پھر انشاءاللہ انسانوں کو ایک اس پہ اچھے کام کرنے کی اس کو ایک زیادہ پاور ملے گی. تو نیکیوں کی طرف ایک یہی انسان کو اچھا اسٹیپ جب اٹھاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوگی کہ میرے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے, تو یہ اس کی ایک اٹریکشن ہوگی نیک کام کرنے کی طرف. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک جنت اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز ایک تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, جس کے لیے ہم نے نیکیاں کرنی ہیں اور اچھے کام کرنے ہیں. اور اگر انسان کو آج کل کی دنیا میں دیکھے اور اگر کوئی بدلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا آتا ہے کہ اس کے جو پیئر پریشر اس کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے, جیسے اس کے جو ارد گرد کے جو ماحول ہے, اس کے جو دوست وغیرہ اسباب ہے, ان کے ساتھ جو ہے مطلب اس کا کیسا رویہ ہے. تو پھر انسان کو جو ہے اپنا ماحول دیکھنا چاہیے, اپنی گیدرنگ کو دیکھنا چاہیے. اور اگر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور ہمیں نیکوکار میں سے بننا ہے تو ہمیں اپنی گیدرنگ کو بدلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب اپنی جو گیدرنگ بناؤ, اپنے جن لوگوں میں اپنا اٹھنا بیٹھنا ہو وہ سچے ہوں, مطلب ایماندار ہوں, ان میں دین کی ان کو سمجھ ہو. اس سے بہت فرق پڑتا ہے انسان کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر کہ اس کی گیدرنگ, اس کے دوست احباب کس طرح کے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ایک نعمت ہے نا, بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ آپ کو ایسی گیدرنگ اللہ تعالیٰ نے دی کہ دوستوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یار اس نے اتنا چیریٹی کیا تو میں اس سے زیادہ کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس سے نا آپ کو ایک وہ بھی ہوتا ہے, ایک چیلنجنگ ہوتا ہے کہ یار اس نے زیادہ نہیں کیا, جیسے صحابہ کرام میں ہوتا تھا کہ وہ نیکیوں کے حارث تھے. اور آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ایک دوسرے میں مان لو دولت کی طلب میں تو ایک دوسرے کے ہوتے, یار اس کے پاس فلاں گاڑی ہے مجھے اس سے اچھی لینی ہے, اس کا 120 گز کا گھر ہے تو مجھے 200 گز کا لینا ہے. یہ ہماری یہ ہوتی ہے پرائیورٹیز کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے ہیس کریں, اس سے آگے بڑھیں, لیکن نیکیوں میں اور آخرت کی جو تڑپ ہے اور آخرت کی جو طلب ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں انفارچونیٹلی. اور اس کے متعلق ایک حدیث میں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, کہ ہر شخص جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو اس کے آگے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, تو تم جب کسی سے دوستی کرو تو تمہیں اس چیز کا غور کرنا چاہیے کہ تم کسے دوست بنا رہے ہو. مطلب دوستی بنانے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بتایا کہ دوست کے ہی دین پہ ہر شخص ہوتا ہے. تو اپنے دوستوں کو بدلو گے تبھی تم صحیح دین پہ, صحیح ٹریک پہ آ سکتے ہو. اور آج ہم نے جو بھی ڈسکس کیا, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, تو ہم نے آج جو بھی ڈسکشن کی, جو بھی فیکٹرز بتائے, ہمیں جو ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الوداع میں بھی یہی فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یہاں پر موجود ہے
وہ ان تک پہنچائے جو نہیں موجود. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں آپ صحابہ اکرام سے بول دیا تھا کیا میں نے تمہیں دین مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, تو انہوں نے بولا جی یا رسول اللہ آپ نے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے 3 دفعہ بولا کہ اللہ میں نے جو ہے اس دین کو پہنچا دیا, اس دین کو پہنچا دیا, یا اللہ تو گواہ رہنا, تو گواہ رہنا. تو پھر اس بات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہاں پر موجود ہے وہ ان تک پہنچائے جو نہیں موجود. تو ایز اے مسلمان ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جو انبیاء اکرام کا کام تھا پہلے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم الانبیاء ہیں, تو ان کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی, صرف میری یا محب یا عاشق کی نہیں ہے, ہم سب کی ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو آگے بھی بڑھائیں اور اس پر خود بھی عمل کریں. بالکل ایسا ہی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو آگے جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں اجر میں شامل کر دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.